تُلِيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں نوح علیہ السلام کی قوم کے مشرکین، کفار اور وڈیروں کے اشکالات کو بیان کیا گیا۔ اس آیہ مبارکہ میں حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے۔ ان کا اشکال یہ تھا کہ آپ ہماری طرح انسان ہیں، ان کا اشکال یہ تھا کہ آپ کی اتباع کرنے والے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں اور بادی الرائے ہیں، کچی رائے کے لوگ ہیں، جن کو کچھ سمجھ کوئی نہیں، کوئی بھی بات کی جائے تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ اشکال وارد کیا تھا کہ آپ کو یعنی نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ہم تو مالدار لوگ ہیں، جاگیردار ہیں، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، روٹی ہمارے ہاں سے کھاتے ہیں، تو ان کو ہم پر فضیلت کیسے حاصل ہو گئی؟ اگر دین بھی کوئی فضیلت والی شے ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں دیتا، جیسے دنیا اس نے ہمیں دے رکھی ہے، مال و دولت ہمیں دیا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کو یہ جواب تعلیم کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو جواب دیں۔ قال یا قوم، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، میں تم اس بارے میں کیا کہتے ہو کہ جب میں اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں، روشن دلیل پر ہوں، میرا مسلک جو ہے، جو کچھ میں دعوت دے رہا ہوں میری دعوت دلیل سے ثابت ہے، میرا مسلک جو ہے وہ بینہ سے ثابت ہے، جو میرا دین ہے وہ برہان والا ہے، وہ بغیر دلیل کے نہیں ہے، بغیر برہان کے نہیں ہے، بڑا مستند اور بڑا بااعتماد دین رکھتا ہوں میں۔ تو میں اور دوسرا یہ وآتانی رحمۃ من عنده، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ہے مجھ پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ہے مجھ پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، ایک طرف وہ مال و دولت کو فضل کہہ رہے تھے، جی مال و دولت کو فضل کہہ رہے تھے، دوسری طرف حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ السلام مال و دولت پاس کچھ ہے نہیں، گھر اتنا ہے کہ آدھے گھر کے اندر ہوتے ہیں آدھے باہر ہوتے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ وآتانی رحمۃ من عنده، اللہ نے اپنی طرف سے مجھے رحمت عطا فرما رکھی ہے۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ وہ کافر کی نگاہ میں مال و دولت کا ہونا فضل ہے، اور بندہ مومن کی نگاہ میں بندے کے پاس صحیح عقیدے کا آ جانا، چاہے دنیا کا مال نہ بھی ہو، یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جی دونوں باتوں کو تجزیہ کریں نا جی، وہ ان کی فکر کو سامنے رکھیں اور نوح علیہ السلام کے فرمان کو ثابت رکھیں، سامنے رکھیں۔ جی ان کے پاس مال و دولت ہے، دنیا کی فراوانی ہے، ایک ایک چیز میسر ہے، باغات ہیں، نوکر ہیں، سارا کچھ ہے، اور دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام ہیں کہ روزانہ دعوت حق کی خاطر آپ تکلیف اٹھاتے ہیں، آپ کے جسم سے خون بہتا ہے، زخمی جسم کے ساتھ آپ گھر آتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری طرف وہ مزے کے ساتھ نوکر ان کے کام کرتے ہیں، پسینہ تک نہیں آتا ان کو، ہر چیز ان کے دروازے پہ میسر ہے، اور ایک طرف نوح علیہ السلام میں روزانہ زخمی ہو کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فضل ہے، اور نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ یعنی اتنے تکلیفیں اٹھا کر کے بھی، اتنے دکھ اٹھا کر کے بھی، اور دنیا کی نعمت یعنی دنیا کی مال و دولت جو ہے وہ پاس میسر نہ بھی ہو، پھر بھی بندے کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سچا عقیدہ دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راہ کا پتہ دے دے، اپنی منزل جو ہے نا اس کا مقصود بنا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک لوگوں کی نگاہ کے اندر یہی اس کی رحمت بڑی ہے۔ بس جی دیکھ لیں، آج بھی یہ وہ فکر ہے، یہ وہ سوچ ہے، دو آیتوں کے اندر
ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بیان فرمایا، دنیا کے مال و دولت کو وہ فضل کہہ رہے تھے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں اتنی تکالیف اٹھاتے ہیں، روزانہ زخمی ہو کے آتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا، جے میرے دکھ وچ میرا سونا راضی تو سکھ نوں میں چولہے پاواں، وہ ہے نا ایک شعر ہے حضرت امام بخش رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا سونا یعنی میرا اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ میرے دکھوں میں راضی ہے تو پھر میں جو ہے نا اپنے سکھوں کو، ساری خوشیوں کو میں چولہے میں ڈال دوں، مجھے پھر ان چیزوں کی حاجت ہی کوئی نہیں، کیونکہ مجھے تو ضرورت ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، وہ جس چیز میں مجھ پر راضی ہوتا ہے میرے لیے وہی نعمت ہے، جس چیز میں مجھ پر راضی ہوتا ہے وہی میرے لیے رحمت ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ جو ہیں، ان کی نگاہ میں فلاح کسی اور شے کا نام ہے، ان کی نگاہ میں رحمت کسی اور شے کا نام ہے۔ کافر کی نگاہ وہ کچھ اور دیکھتی ہے، بندہ مومن کی نگاہ کچھ اور دیکھتی ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی وہاں پر جسمانی صحت بھی موجود ہے کافروں کے پاس، مال و دولت بھی موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس رہنے کو گھر بھی پورا نہیں ہے، کھانے پینے کے معاملات بھی سارے جو ہے نا وہ اس طرح رہتے ہیں، اور روزانہ زخمی ہو کر بھی آتے ہیں جی۔ نعمت ہے پاس تو کون سی ہے، خوشی ہے تو کس بات پر ہے کہ میرا مسلک ٹھیک ہے، میرا عقیدہ ٹھیک ہے، میں کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کسی مشرک کے ساتھ بیٹھ کے میں جناب خوش نہیں ہوتا، میری خوشی جو ہے نا وہ صرف اسی بات میں ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اپنا راہ کا پتہ بتا دیا ہے، میرے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنی منزل جو ہے نا وہ دکھا دی ہے، اب میرے لیے سارے جہان کی نعمتیں، سارے جہان کی دولتیں اسی ایک نعمت پر قربان ہے، مجھے کسی شے کی کوئی حاجت کوئی نہیں، کسی شے کی ضرورت کوئی نہیں، بس ایک مجھے اللہ تبارک و تعالی کا پتہ معلوم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اس پہ جو ہے نا وہ ایسے سمجھیں کہ زندگی ختم ہو جائے بات کرنی شروع کر دے بندہ تو، جتنی بڑی بات حضرت نوح علیہ السلام نے کی ہے۔ پیارے اور محترم بھائیوں، یہ وہ دعوت ہے حضرت نوح علیہ السلام کی جس کی اس دور کے اندر لوگوں کو بہت سخت ضرورت ہے۔ پیسے کی خاطر، مال و دولت کی خاطر، نوکریوں کی خاطر دین بیچ رہے ہیں، نوکری لگ رہے ہیں، یار داڑھی تو پھر اچھی نہیں نا، داڑھی کٹوا دیں، نوکری لگ رہے ہیں، نوکری لگ رہے ہیں یار، نوکری لگ رہے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا، حرام کام کما رہے ہیں، حرام مال کما رہے ہیں، کوئی نہیں، خیر ہے پیسے تو آ رہے ہیں یار، حرام مال کما رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو پھر نوح علیہ السلام کی فکر، نوح علیہ السلام کی دعوت جو ہے، یہ حقیقت میں یہی دعوت ہمیں بھی ہے کہ فرمایا تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو نا تو اسی بات پہ خوش ہونا ہے۔ جیسے شیخ سعدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک بار جا رہا تھا دریائے دجلہ کے کنارے، میں نے ایک بندے کو دیکھا، اس کو چیتے نے کاٹ لیا تھا۔ کس نے کاٹا تھا؟ چیتے نے کاٹ لیا تھا، اور اس کی پوری ران جو ہے وہ زخمی ہو چکی تھی، خون بہہ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے، کہتے بڑی خوشی سے کہنے لگا اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، مالک نے بڑا ہی کرم کیا ہے۔ کہتے میں نے کہا یار تیری ران پوری چیتا کھا گیا ہے اور اتنا زخمی ہوا پڑا ہے، لہو تیرا بہہ رہا ہے، اور تو اس قدر خوش ہے، تو اتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا شکر اس بات پر ہے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں، رب کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوں۔ اللہ، رب کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوں، میں مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، تو اس پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے نا۔ ہاں گناہ میں مبتلا ہوتا تو رب کی نافرمانی ہوتی، رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا۔ تو یہ چیتے نے مجھے کاٹ لیا ہے، اس معاملے میں رب ناراض تھوڑی ہوگا مجھ سے، رب تبارک و تعالیٰ تو ناراض نہیں ہوگا نا۔ اللہ اکبر۔ بندہ مومن جو ہے نا اس کے لیے سب سے بڑی نعمت رضوان من اللہ اکبر، میں اللہ کی رضا پا لینا جو ہے نا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے متعلق اچھا عقیدہ، سب سے زبردست عقیدہ کسی بندے کے ہاتھ آ جائے، یہی سب سے بڑی دولت ہے، یہی سب سے بڑا انعام ہے، یہی سب سے بڑی رحمت ہے اس بندے کے پاس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان کنت علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں، روشن دلیل ہے میرے پاس،
اور فرمایا کہ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مجھے رحمت عطا فرمائی ہے، وہ رحمت نبوت بھی ہے، وہ رحمت جو ہے نا وہ عقیدہ صحیحہ بھی ہے، ہاں جی، وہ عقیدہ اسلامیہ بھی ہے، وہ شرک سے بچنا بھی ہے، ہاں جی، وہ کفر سے بچنا بھی ہے، کفر کی نجاست کا دور ہونا بھی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اللہ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہے، یہ ساری اسی کے تحت آ گئی۔ اب دیکھیں جی حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ دیکھیں، اللہ اکبر، قربان جائیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا میں کہ تم نے مال و دولت کو، تم نے جگیروں کو، تم نے جناب دنیاوی باغوں کو، انہی چیزوں کو، کھیت کھلیان کو تم نے فضل کہا ہے، اور میرے نزدیک صحیح عقیدے کا مل جانا یہ رب کی رحمت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں کا جو فرق ہے نا میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، تم تو اندھے ہو چکے ہو، تم کیا ہو چکے ہو، اندھے ہو چکے ہو۔ اندھوں کو کیا سمجھایا جائے، جب بندہ اندھا ہو جائے نا تو اس بندے کو پھر دنیا بڑی دکھائی دیتی ہے، دین حق تھوڑا دکھائی دیتا ہے، چھوٹا دکھائی دیتا ہے، اس کو پھر عقیدہ صحیحہ کی پہچان نہیں رہتی۔ یعنی کہ یہ اندھا پن جس بندے میں آ جائے اس کا مزاج ایسا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ دودھ کو زہر سمجھنے لگتا ہے اور زہر کو جناب وہ کھوئے والا دودھ سمجھنے لگتا ہے، ہاں جی، اس کو کفر صحیح دکھائی دینے لگتا ہے اور ایمان جو ہے اس کو کفر دکھائی دینے لگتا ہے، اس کو پھر عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ نقصان دہ دکھائی دینے لگتا ہے، عقیدہ ختم نبوت جہنم جانے کا سبب دکھائی دینے لگتا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا انکار جو ہے اس کو جنت جانے کا سبب دکھائی دینے لگتا ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں یہ مرزائی قادیانی جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں نا کہ اگر تم نے مرزا قادیانی کا انکار کر دیا تو جہنم جاؤ گے، یہی کہتے ہیں نا۔ اب اگر رسول اللہ علیہ السلام کو آخری نبی مان لیا تو جہنم جاؤ گے، ہاں، آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرو تو جنت جاؤ گے، مرزا قادیانی کو آخری نبی مان لو تو جنت جاؤ گے۔ یہ آخر کیوں ہوا؟ یہ مزاج خراب ہو گیا ان کا۔ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر اندھا پن جو ہے وہ مسلط ہو گیا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام انہیں ارشاد فرما رہے ہیں، میں تم پر اندھا پن مسلط ہو گیا ہے، اس لیے تمہیں اتنا بڑا فرق جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ کہاں یہ دنیا کے چار ٹکے اور کہاں رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت، کہاں یہ فانی سامان دنیا کا اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور اس کا دائمی نفع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لا کے آخرت حاصل کر لینا بڑی کامیابی تو یہ ہے۔ جس بندے کو دنیاوی ترقی اور آخرت کی کامیابی میں فرق دکھائی نہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، تم پر تو اندھا پن مسلط کر دیا گیا ہے، تم اندھے ہو گئے ہو۔ اندھوں کو اب ہم کیا سمجھا سکتے ہیں بتائیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بہت بڑی بات ہے جو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے انہیں کی ہے، دونوں باتوں کو سامنے رکھ کے۔ پہلا فرق یہ کیا کہ فرمایا تم دنیا کی دولت کو یہ فضل کہہ رہے ہو، میں اپنے عقیدے صحیح کو رب کی رحمت کہہ رہا ہوں۔ تم جو ہو، تم جناب یہ باتیں ساری کر کے آخر وجہ کیا ہوئی کہ تم دنیا کی گھٹیا چیزوں کو فضل کہہ رہے ہو، میں اتنی بڑی شے کو رب کی رحمت کہہ رہا ہوں۔ باتیں وجہ یہ ہے تمہاری آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہاں دنیا کی ان آنکھوں کے سر کی آنکھوں کی بینائی کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے دل کی آنکھوں کا نور بھی عطا فرمایا ہے۔ اس لیے مجھے تمہیں صرف یہ دنیا کی آنکھیں یہی دکھاتی ہیں، مجھے دل کی آنکھیں جو ہیں وہ آخرت کی دکھاتی ہیں۔ میرے لیے آخرت تک جو ہے نا وہ روشن ہو چکا ہے، ایک ایک چیز جو ہے نا وہ ایک ایک چیز کی حقیقت مجھ پہ یہاں ہو چکی ہے، لہٰذا میں تو ایسی بات نہیں کہہ سکتا جیسی بات تم کہہ رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، بلکہ پہلے یہ فرمایا کہ تم پر اندھا پن مسلط کر دیا گیا اس لیے تم حق کو نہیں سمجھتے ہو۔ آگے پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر مزید اس میں تاکد پیدا کیا، فرمایا کہ پہلے تو یہ فرما دیا نا تم اندھے ہو چکے ہو، اندھوں کو کیا سمجھانا، اندھوں کو کیا دکھانا، اندھے کو کچھ سجھائی دیتا ہے؟ جتنا مرضی آپ اندھے کو پاس بٹھا کے آپ کہیں وہ جناب یہ آپ کے سامنے میز پڑا ہوا ہے، اس کا ایسا ایسا رنگ ہے، ایسا ہے، اتنا موٹا ہے، اتنا چوڑا ہے، بتائیں وہ دیکھ لے گا؟ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، تم تو اندھے ہو چکے ہو، اب اندھوں کو کیا بتانا، کیا سمجھانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے پھر فرمایا، میں کہ آخر تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اگر ایسا ہوتا
کہ میں تمہیں چپٹا ہی دیتا کوئی شے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا ابھی کوئی چیز بندے کو کہے کھانا کھا لیں، وہ کہا نہیں کھاتا، میں نے کہا بھوک ہی نہیں ہے مجھے، تو پھر کیا کرتے ہیں، مہمان کو جاتے ہیں وہ روٹی باندھ کے دے دیتے ہیں، چلیں میرے ساتھ لے جائیں ہیں، وہ آگے جا کے لوگوں کو بتاتا ہے یار بس میں نے اسے کہا تھا کھاتا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اس نے چپکا دی ہے مجھے، کہتے نہیں کہتے، چپکا دی ہے جی، اس نے چمٹا دی ہے مجھے روٹی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں انلزمکموہا، فرمایا کہ اب تمہیں اتنے 100 سالوں سے سمجھا رہا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تم اتنا موٹا فرق بھی نہیں سمجھ رہے ہو، اور تم اندھے ہو چکے ہو، کیا اب ایسا ہو سکتا ہے کہ انلزمکموہا کہ میں تمہیں چمٹا ہی دوں ہدایت ہیں، جس چیز میں تم سے فرق واضح نہیں ہو رہا وہ تجھے فرق جو ہے نا وہ تمہیں چپکا دوں میں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگلی بات پتہ کیا فرمائی، میں چپکا ہی دوں، دھکے کے ساتھ تمہارے ذہن میں ڈال بھی دوں، فائدہ نہیں ہونے والا، کیوں؟ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تم تو میرے ساتھ نفرت رکھتے ہو، تم تو میرے ساتھ نفرت رکھتے ہو۔ یہ بات جو حضرت نوح علیہ السلام نے کی نا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا جملہ ہے نوح علیہ السلام کا۔ اس جملے کو آج آپ زمینی طور پر دیکھیں، اسی جملے کا جو ہے نا وہ آپ کو یہی جملہ دکھائی دے گا پوری دنیا کے اندر۔ یعنی نوح علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں میری تبلیغ سے فائدہ تمہیں تبھی ہوگا جب تمہارے دل میں میری محبت ہوگی، میری باتیں تمہیں تب سمجھ آئیں گی جب تمہارے دل میں میری قدر ہوگی، میری باتیں تمہیں تب سمجھ آئیں گی جب تمہارے دلوں میں میرا مقام ہوگا، جب تمہارے دل میں میری قدر ہی کوئی نہیں، جب تمہارے دل میں میری محبت ہی کوئی نہیں، پھر تمہیں میں سمجھاؤں رب کی وائی کبھی بھی تمہارے پلے نہیں پڑے گا۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، چپکا تو دوں، تم تو میرے ساتھ نفرت رکھتے ہو، کارہون تم تو مکروہ جانتے ہو مجھے، کب سمجھ آئے گا تمہیں؟ یہی وجہ ہے آج بھی جتنے لوگ علماء سے متنفر ہوتے ہیں نا، اس کی سزا ان کو یہ ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی فہم سے ان کو دور کر دیتا ہے، دین کی فہم سے اللہ دور کر دیتا ہے ان کو، بھائی جاؤ نکل جاؤ یہاں سے، اب دین تمہاری سمجھ کے جو ہے نا وہ قابل نہیں رہا، تم نہیں سمجھ سکتے، تم اس قابل نہیں رہے کہ تم دین کو سمجھ سکو، اللہ اٹھا کے بھگا دیتا ہے ان لوگوں کو۔ صرف نفرت آ جائے، جب کسی داعی کی دل کے اندر نفرت آ جائے تو اللہ ان کو اٹھا دیتا ہے، چل بھی نکل یہاں سے، تو نہیں سمجھنا اب دین میرا دین جو ہے وہ بڑا پاک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غیرت والا ہے۔ یہی نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بڑا غیرت والا ہے جی، تم رکھو میرے دل میں نفرت اور میں تمہیں چپکا دوں ہدایت، یہ نہیں ہو سکتا کبھی، یہ نہیں ہو سکتا کبھی۔ اسی لیے جب شیطان کسی کو دین سے دور کرنا چاہتا ہے نا تو اس کو اس عالم سے نفرت دلاتا ہے، وہ بندہ نفرت کرنے لگتا ہے تو ایسا کیا ہوتا ہے، بندہ دین سے دور ہو جاتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اپنی طرف سے جو ہم نہیں سنتے جی اس کی باتیں، ہماری سمجھ سے باہر ہیں اس کی باتیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، رب کا قرآن اس بات پہ گواہی دے رہا ہے، اس کے دل میں نفرت آئی ہے، رب تبارک و تعالی نے اس کو اپنے دین سے محروم کر دیا، اللہ اس پہ اندھا پن بھی مسلط کر دیتا ہے، کیوں مسلط کرتا ہے؟ میں کارہون، یہ اس داعی سے یعنی نوح علیہ السلام سے نفرت رکھنے والے بنے، اللہ نے ان سے دین دور کر دیا، اللہ نے دین کی فہم دور کر دی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کی محبت فرض قرار دی ہے جی، آقا علیہ السلام کی محبت فرض ہے، پھر صحابہ کی محبت فرض ہے کیونکہ صحابہ نے حضور سے دین لے کے دیا ہے ہمیں جی، پھر ائمہ کی محبت فرض ہے، ائمہ نے اجتہاد کے ذریعے دین پاک جو ہے وہ ہماری سمجھ کے یعنی ایسا بنا دیا ہے دین جو ہے نا وہ اسے ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، ان کو دلائل کے ساتھ مزین کر دیا ہے، ایک ایک بات کو واضح کر دیا ہے جی، پھر ائمہ، پھر علماء جو ہیں، پھر داعی حضرات جو ہیں ان کے ساتھ محبت ہوگی۔ یہ ایسے میں پہلے سال میں پڑھتا تھا، میرے ایک دوست تھے میرے ساتھ پڑھتے تھے، ان کے گاؤں میں گیا، پہلے سال دوسرے سال میرا شروع ہونے والا تھا، میں اس کے ساتھ گیا اس کے گاؤں، تو اس کے استاد تھے، وہ بڑے دانا بندے تھے، میں نے ان کو کہا کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیں، کہنے لگے یار تیرے استاد ہو نا، استاد کے ساتھ کبھی بھی ٹکر نہ لگانا، استاد کے ساتھ کبھی ٹکر نہ لگانا۔ میں نے کہا جی وہ تو ٹھیک ہے کبھی نہیں لگائیں گے، لیکن اس بات کو کھولیں، اس کو ذرا مزید کھول دیں۔ انہوں نے کہا یار یہ بتاؤ کبھی دکاندار جو ہے اعجاز صاحب، ان کے ساتھ کوئی بندہ لڑ پڑے تو کبھی سودا دیں گے اس کو؟
میں نے کہا نہیں دیں گے۔ ان کا پھر یہی حال ہے کہ استاد جو ہے نا، اگر تم اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤ گے تو وہ بھی تم اس کے پاس جو سودا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے دین والا، وہ بھی تمہیں نہیں دے گا کبھی۔ اگر حاصل ہو بھی گیا تو پھر فائدہ جی۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں کہ علماء جو ہوتے ہیں نا، علماء ہوتے ہیں، یہ علم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ علم آسمانی ہے۔ کہاں سے آیا علم؟ آسمان سے آیا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ علم جو ہے یہ علماء کے سینوں میں ہے، علماء کے دل میں ہے۔ تو کہتے ہیں یہ علم لینے کے لیے علماء کے دل میں گھسنا پڑتا ہے۔ دل میں گھسنے کا کیا مطلب ہے؟ دل میں جگہ بنانی پڑتی ہے، ان کی خدمت کے ذریعے، تعظیم کے ذریعے، ادب کے ذریعے۔ ہاں جی، جب بندہ یہ والی بات کرتا ہے نا، خدمت کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو، اس بندے کو علم عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہی وجہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو بندہ کسی عالم کی خدمت کرے اللہ تعالیٰ اسے عالم دین بنا دے گا، نہیں تو اس کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کو ضرور عالم بنائے گا، ضرور عالم بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ یہ سارے جو گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس فرمان شریف کہ فرمایا کہ انتم لہا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، میں تمہیں ہدایت چپکا تو دوں، اور رب کی رحمت جو میرے پاس آئی ہوئی ہے وہ تمہیں چپکا تو دوں، لیکن کروں کیا؟ تم تو میرے ساتھ نفرت رکھتے ہو، میرے ساتھ رکھو نفرت اور تمہیں ہدایت مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اپنے اساتذہ کا باادب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔